آج کی اس نشست میں آپ سنیں گے جنگ خیبر میں مولا علی اور مرہب کا آمنے سامنے آنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 88 میں خوش آمدید۔ آپ ہماری بدر سیریز سن رہے ہیں اور پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے کلوں کی تقسیم تھی، 5 کلے الگ سے اور 3 کلے الگ سے۔ ان 8 کلوں میں سے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرہب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر جانا جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، جس طرح سے آپ ہماری پچھلی نشست میں سن چکے ہیں کہ رسول اللہ نے جھنڈا دیتے ہوئے مولا علی سے یہی کہا تھا کہ انہیں پہلے اسلام کی دعوت دو۔ انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرہب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرہب نے دعوت مبارزت دی، جس کی کیفیت سلمہ بن عقوع نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرہب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا، خیبر کو معلوم ہے میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، حب جنگ و پیکار، شعلہ زن ہو۔ یہ صدائیں لگاتا ہوا مرہب میدان جنگ میں آ اترا۔ اس کے بعد میرے چچا عامر نمودار ہوئے اور یہ شعر پڑھنے لگے، خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا۔ مرہب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر ہوا ہوگا۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرہب کے مقابلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے گئے۔ حضرت سلمہ بن عقوع کا بیان ہے، حضرت علی نے یہ اشعار کہے، ان الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرہب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی۔ جنگ کے دوران حضرت علی یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہو۔ اس کے بعد مرہب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ اس چیلنج پر حضرت زبیر میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی، جس میں کئی سربراہ وردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تاب مقادمت نہ رہی، چنانچہ وہ مسلمانوں کا حملہ روک نہ سکے۔ بعض ماخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقادمت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپ کے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صاب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ نام کے بعد قلعہ صاب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں
اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں انہیں دے دوں، لہٰذا انہیں یہود کی اس قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اور جب یہ دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعہ کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی۔ اللہ نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی قلعہ ایسا نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی موجود ہو۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں بعض منجنیقیں اور دبابے بھی پائے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوک کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہانڈیاں چڑھا دی، لیکن جب رسول اللہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ قلعہ نام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطاع کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیش اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار دوشنبہ روز جانباز یہودی یکے بعد دیگرے دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جانبازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے متعلق آپ ہماری پچھلی نشستوں میں سن بھی چکے ہیں۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تک تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے کھسکنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کی نصف اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس تمام تر واقعے میں پہلے منطقے میں 5 بڑے قلعے تھے اور 4 کو فتح یاب کر لیا گیا تھا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک قلعہ جسے رسول اللہ فتح کرتے، وہاں سے یہودی بھاگ کر دوسرے قلعے میں جاتے، اسے فتح کرتے تو تیسرے قلعے میں، اور اسی طرح انہوں نے 5 قلعوں میں نقل و حرکت کی۔ اگلا قلعہ تھا قلعہ نزار، جو قلعہ ابی کے بعد ان کی نئی پناہ گاہ تھا۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور مضبوط پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک پھینک کر سخت مقابلہ ضرور کر رہے تھے۔ جب قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار ہونے لگی تو رسول اللہ نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم دیا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی۔ وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپ کے کھسک کر نکل نہ سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اول یعنی نطاع اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقہ میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ نطاع اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ نے قتیبہ، وطیع اور سلاسم کے علاقوں کا رخ کیا، یعنی پہلے 5 قلعوں کو فتح کرنے کے بعد باقی کے 3 قلعے۔ سلالم بنو نذیر کے ایک یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نطاع اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان یہ ہے کہ یہ صراحت ہے کہ قلعہ کموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن باقدی نے 2 ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے۔ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے کہ قلعہ کموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ اس علاقے قتیبہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نہیں نکل رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائے۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی نشست۔ اگلی نشست میں آپ اس صلح کے احوال کے متعلق سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔